قرآن کہتا ہے شہید جنت میں خوش، جنت میں۔ آپ حضرت حسین کو شہید مانتے ہیں؟ اونچا بولو، حضرت حسین کو شہید مانتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر حضرت حسین شہید تو جنت میں خوش یا ناراض؟ حضرت حسین تو جنت میں خوش، اور میں پیچھے پیٹنے لگ جاؤں، میں حضرت حسین کا دوست ہوں کہ دشمن ہوں؟ انصاف تو کرنا میرے بھائیو۔ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ واہ حسین، واہ تیری قسمت، تجھے تو جنت مل گئی شہادت کے بعد۔ اہل سنت نے کیا کہنا ہے، جمعیت کے ورکروں نے کیا کہنا ہے؟ واہ حسین، اونچا اونچا اونچا۔ حضرت حسین کو ماننے والوں ہم نے کیا کہنا ہے؟ شہید حضرت حسین شہید تو جنت میں خوش، حضرت حسین کو شہید مانتے ہو تو جنت میں۔ واہ حسین واہ حسین، اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ۔ اب آپ خیال کرنا، شہادت کی موت بری موت نہیں ہے، شہادت کی موت اچھی موت ہے۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، عرض کرتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اللہ میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ تو زندہ کرتا نہ تھکے اور میں آمنہ قرار شہید ہوتے نہیں تھکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی کہ نہ مانگی؟ اونچا بولیے اونچا بولیے۔ الحمدللہ میری تسلی ہو گئی ہے کہ میرے بھائی میری اردو سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ آپ انصاف کرو، بارہ نام ہے نا جی، بارہ کے بھائیوں انصاف کرو، اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر شہادت کی موت بری موت ہوتی تو نبی پاک مانتے؟ کمال کرتے ہو یار، شہادت کی موت تو اعلیٰ موت ہے، شہادت کی موت تو شان والی موت ہے، شہادت کی موت تو خوشی والی موت ہے، شہادت کی موت تو رحمت اور برکت والی موت ہے۔ حضرت حسین شہید جنت میں خوش۔ اگر حضرت حسین خوش ہے، 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور شہید کی شہادت یہ اچھی موت ہے۔ اچھی موت ملنے کے بعد جو بندہ پیٹ رہا ہے رو رہا ہے یہ کیسے حضرت حسین کا دوست بن گیا؟ انصاف تو کرو۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر رد کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اب یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن۔ اچھا یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ذی الحجہ کا مہینہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اسلامی سال پورا ہو رہا ہے پھر بھی شہادت کا مہینہ، اسلامی سال شروع ہو رہا ہے محرم سے پھر بھی شہادت کا مہینہ۔ حضرت شیخ سعید کا بھی ہے، راستے میں جا رہے ہیں، فرماتے مجھے ایک بندہ نظر آیا جو الٹے منہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، ہاتھ بھی جس کے کٹے ہوئے تھے، پاؤں بھی جس کے کٹے ہوئے تھے، اور آنکھوں سے اندھا تھا، میلا کچیلا لباس، میلا کچیلا وجود، اور لوگ اس پر ترس کھا کر اس کے سامنے سکے ڈال رہے ہیں۔ شیخ سعید فرماتے ہیں میں نے بھی سکہ ڈالا، جب میں سکہ ڈالنے کے لیے جھکا اس اندھے کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا، یا عثمان قد ثبت قولک وانی انتظر الثالث۔ اے عثمان تیری دو باتیں سچی ہو گئی ہیں، تیسری بات کی انتظار کر رہا ہوں۔ شیخ سعید فرماتے میں حیران ہو گیا، میں پاس بیٹھ گیا اور میں نے اندھے بندے کے کندھے کو پکڑ کر کہا من انت و من عثمان، تو کون ہے اور جس عثمان کا نام لے رہا ہے وہ کون ہے؟ اندھے بندے نے کہا مجھ سے مت پوچھ۔ نہیں میں پوچھوں گا،
مہربانی کرو مجھ سے، میں پوچھوں گا، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، دیکھنے سے محروم ہے، کہہ رہا ہے عثمان عثمان تیری دو باتیں سچی ثابت ہو گئی، میں تیسری بات کی انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ حضرت عثمان کون ہے جس کا تو نام لے رہا ہے؟ اندھے بندے نے رو کے کہا میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا۔ بیٹا خاموش، خیال یہ تیرا حال کیسے بن گیا؟ ہمارا کہ دوستو خیال، اندھے بندے نے رو کے کہا اے پوچھنے والے نہ پوچھ، 18 ذی الحجہ کو جب حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے دیوار پھلانگی ہے۔ حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے تلوار کا وار کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بی بی نیلہ سامنے آ گئی، اس نے مجھے دھکا دیا، حضرت عثمان کو بچانا چاہا، میں نے بی بی نیلہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا، بی بی نیلہ نیچے گر پڑی ہے۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اوپر دیکھا، مجھے کہنے لگے ہو بد نصیب ظالم، اس عورت کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں نے حضرت عثمان کا دل دکھانے کے لیے دوبارہ بی بی نیلہ کو تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان کی زبان سے 3 بد دعائیں نکلی، مجھے کہنے لگے آماک اللہ، اللہ تجھے اندھا کر دے، ازلک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کر دے، اور نمبر 3 ادخلک النار، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں سننے کے بعد میں تو کانپنے لگ گیا، میں نے فوراً دیوار پھلانگی، واپس بھاگ آیا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے حضرت عثمان سے کیا ہوا۔ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے، 18 ذی الحجہ کو جو مہینہ بھی گزرا ہے، کہتا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شام کے لوگوں نے ایک جماعت بنائی، حضرت عثمان پہ حملہ کرنے والوں کو تم نے قتل کرنا ہے۔ شام کے بندے تلاش کرتے کرتے مجھے بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا، میری آنکھوں میں تلوار کی نوک ماری، دوسری آنکھ میں تلوار کی نوک چبھوئی ہے، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ شام کے لوگوں نے میرے ہاتھ کاٹ ڈالے، میرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے ہیں، اب ہاتھوں کے ساتھ کھانے پینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی بندہ ترس کر کے مجھے کھلا دے تو اور بات ہے، خود میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھا سکتا کہ ہاتھ نہیں ہے، قضائے حاجت کرنی ہو تو میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، سارا جسم گندگی اور بدبو سے بھرا ہوا ہے۔ ہائے ہائے حضرت عثمان کی تو بد دعائیں سچی ہو گئی، آماک اللہ، اللہ تجھے اندھا کر دے، ازلک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کر دے، اندھا بھی ہو چکا ہوں، ذلیل بھی ہو چکا ہوں، کوئی بندہ ترس کھا کر سائے میں مجھے ڈال دے تو ڈال دے، اپنے قدموں سے سائے میں جانے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بندہ کوئی چیز مجھے پلا دے، خود ہاتھوں سے پینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی بندہ ترس کھا کر میرے اوپر رحم کر دے، ورنہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ نے اندھا بھی مجھے کر دیا، اللہ نے ذلیل بھی کر دیا، اب 2 بد دعائیں حضرت عثمان کی پوری ہو گئی، تیسری بد دعا ادخلک النار، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے، اب اس بد دعا کی انتظار ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا۔ 10ویں محرم آئے تو تمہیں حضرت حسین کی مظلومیت یاد ہے؟ 18 ذی الحجہ پیچھے گزر چکی ہے، حضرت عثمان کی مظلومیت یاد نہیں؟ اور آیت محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ احباب خیال، قرآن پاک کے 22 مقام ایسے ہیں کہ حضرت عمر فرش پہ بولا، اللہ کریم عرش سے بولا۔ 1-2 مقام کا اشارہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے، اب 22 مقام تو میں سنا نہیں سکتا، مولانا صدیق صاحب کی منت کی تھی مجھے جلدی وقت دے دو، میں لمبا بیان کر سکوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔
اب مہمان تو مجبور ہوتا ہے، مرضی مہمان کی نہیں چلتی۔ ایک جملہ کہتا ہوں وارہ کے بھائیوں غور کرو، دنیا میں مرضی مہمان کی نہیں چلتی، مرضی میزبان کی چلتی ہے۔ اللہ جنت میں قانون تبدیل کر دے گا، فرمائے گا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، میں اللہ میزبان ہوں، جنت والوں تم میرے مہمان ہو، تم مہمانوں کی مرضی آگے چلے گی، میں اللہ میزبان کی مرضی پیچھے چلے گی۔ یہ قانون جنت میں تبدیل ہونا ہے، دنیا میں تو مہمان کی مرضی چلتی نہیں۔ اب آپ خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ چکی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھتی ہوئی نہیں دیکھی ہے، جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اگر بی بی عائشہ غلط ہوتی اللہ عائشہ کو کیسے قریب آنے دیتا؟ اچھا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، اگر آپ کے دل پر بوجھ زیادہ ہے، عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اور شادی کر لیجئے، بی بی عائشہ کو طلاق دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا، فاروق اعظم آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری ہیں، آنسوں کی برسات ہے، کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بتائیے کہ بی بی عائشہ کو بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک اٹھائی ہے، یہ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، بی بی عائشہ کو میرے گھر میں لانے والا تو اللہ پاک ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نیام سے باہر نکال لی اور کہنے لگے اللہ کے محبوب، اگر آپ کے گھر میں بی بی عائشہ کو بیوی بنا کر اللہ لایا ہے تو میں عمر کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ میرے سامنے سورۃ النور کھلی ہوئی ہے، 18واں پارہ اور آیت نمبر 16 میرے سامنے ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سبحانک، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ مولانا صدیق صاحب عجیب بات، یہ تو میں دورہ تفسیر میں سمجھایا کرتا ہوں، آپ کے سندھ کے کئی ساتھی بھی میرے پاس دورہ تفسیر میں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا اشارہ کروں، اگر میرے دوست میری اردو سمجھ رہے ہیں تو دھیان سے میری بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کس کی صفائی پوچھ رہے تھے؟ بی بی ہاں، محبت سے ماشاءاللہ، کس کی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی صفائی پوچھ رہے ہیں اور حضرت عمر اللہ کی صفائی دے رہا ہے۔ سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی عائشہ کا انتخاب کرنے والا اللہ ہے۔ اگر بی بی عائشہ غلط عورت ہوتی، اللہ کا انتخاب غلط بنتا۔ اب غلط عورت کا انتخاب کرنا عیب ہے۔ اگر بی بی عائشہ صدیقہ کو بے عیب مانتے ہو تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سبحانک، اگر اللہ عیبوں سے پاک ہے تو ماننا پڑے گا بی بی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے، بی بی عائشہ صدیقہ بھی بے عیب ہے۔ اگر بی بی عائشہ غلط کردار والی ہوتی، آپ کے لیے اللہ منتخب کرتا تو عیب بنتا ہے۔ اگر اللہ کو عیبوں سے پاک مانتے ہو تو بی بی عائشہ کو بھی بے عیب ماننا پڑے گا۔ کہتا ہے شہید جنت میں خوش، جنت میں۔ آپ حضرت حسین کو شہید مانتے ہیں؟ اونچا بولو، حضرت حسین کو شہید مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر حضرت حسین شہید تو جنت میں خوش یا دراز؟
حضرت حسین تو جنت میں خوش اور میں پیچھے پیٹنے لگ جاؤں، میں حضرت حسین کا دوست ہوں کہ دشمن ہوں؟ انصاف تو کرنا میرے بھائیو، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ واہ حسین، وہاں تیری قسمت، تجھے تو جنت مل گئی شہادت کے بعد۔ اہل سنت نے کیا کہنا ہے، جمعیت کے ورکروں نے کیا کہنا ہے؟ واہ حسین، اونچا اونچا اونچا، حضرت حسین کو ماننے والوں ہم نے کیا کہنا ہے؟ شہید حضرت حسین شہید تو جنت میں خوش، حضرت حسین کو شہید مانتے ہو تو جنت میں۔ واہ حسین واہ حسین، اب تک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ۔ اب آپ خیال کرنا، شہادت کی موت بری موت نہیں ہے، شہادت کی موت اچھی موت ہے۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، عرض کرتے ہیں لَوَدِّتُ أَنِّي اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اللہ میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤں، پھر دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ تو زندہ کرتا نہ تھکے اور میں آمنہ قرار شہید ہوتے نہیں تھکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی کہ نہ مانگی؟ اونچا بولیے اونچا بولیے۔ الحمدللہ میری تسلی ہو گئی ہے کہ میرے بھائی میری اردو سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ آپ انصاف کرو، 12 نام ہے نا جی، 12 کے بھائیوں انصاف کرو، اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر شہادت کی موت بری موت ہوتی تو نبی پاک مانتے؟ کمال کرتے ہو یار، شہادت کی موت تو اعلیٰ موت ہے، شہادت کی موت تو شان والی موت ہے، شہادت کی موت تو خوشی والی موت ہے، شہادت کی موت تو رحمت اور برکت والی موت ہے۔ حضرت حسین شہید جنت میں خوش۔ اگر حضرت حسین خوش ہے، 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور شہید کی شہادت یہ اچھی موت ہے۔ اچھی موت ملنے کے بعد جو بندہ پیٹ رہا ہے رو رہا ہے یہ کیسے حضرت حسین کا دوست بن گیا؟ انصاف تو کرو۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر رد کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اب یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن۔ اچھا یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ذی الحجہ کا مہینہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اسلامی سال پورا ہو رہا ہے پھر بھی شہادت کا مہینہ، اسلامی سال شروع ہو رہا ہے محرم سے پھر بھی شہادت کا مہینہ۔ حضرت شیخ سعید کا بھی ہے، راستے میں جا رہے ہیں، فرماتے مجھے ایک بندہ نظر آیا جو الٹے منہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا، ہاتھ بھی جس کے کٹے ہوئے تھے، پاؤں بھی جس کے کٹے ہوئے تھے، اور آنکھوں سے اندھا تھا، میلا کچیلا لباس، میلا کچیلا وجود، اور لوگ اس پر ترس کھا کر اس کے سامنے سکے ڈال رہے ہیں۔ شیخ سعید فرماتے ہیں میں نے بھی سکہ ڈالا، جب میں سکہ ڈالنے کے لیے جھکا اس اندھے کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا، یا عثمان قد ثبت قولک بینی انت در الثالث۔ اے عثمان تیری دو باتیں سچی ہو گئی ہیں، تیسری بات کی انتظار کر رہا ہوں۔ شیخ سعید فرماتے میں حیران ہو گیا، میں پاس بیٹھ گیا اور میں نے اندھے بندے کے کندھے کو پکڑ کر کہا من انت و من عثمان، تو کون ہے اور جس عثمان کا نام لے رہا ہے وہ کون ہے؟ اندھے بندے نے کہا مجھ سے مت پوچھ، نہیں میں پوچھوں گا، مہربانی کرو مجھ سے، میں پوچھوں گا۔
ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، دیکھنے سے محروم ہے، کہہ رہا ہے عثمان عثمان تیری دو باتیں سچی ثابت ہو گئی، میں تیسری بات کی انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ حضرت عثمان کون ہے جس کا تو نام لے رہا ہے؟ اندھے بندے نے رو کے کہا میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا۔ بیٹا خاموش، خیال یہ تیرا حال کیسے بن گیا؟ ہمارا کہ دوستو خیال۔ اندھے بندے نے رو کے کہا اے پوچھنے والے نہ پوچھ، 18 ذی الحجہ کو جب حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے دیوار پھلانگی۔ حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے تلوار سوار کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی بی بی نیلہ سامنے آ گئی، اس نے مجھے دھکا دیا، حضرت عثمان کو بچانا چاہا، میں نے بی بی نیلہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا، بی بی نیلہ نیچے گر پڑی ہے۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اوپر دیکھا، مجھے کہنے لگے ہو بد نصیب ظالم، اس عورت کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں نے حضرت عثمان کا دل دکھانے کے لیے دوبارہ بی بی نیلہ کو تھپڑ مارا۔ حضرت عثمان کی زبان سے 3 بد دعائیں نکلی، مجھے کہنے لگے آماک اللہ، اللہ تجھے اندھا کر دے، ازلک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کر دے، اور نمبر 3 ادخلک النار، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں سننے کے بعد میں تو کانپنے لگ گیا، میں نے فوراً دیوار پھلانگی، واپس بھاگ آیا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے حضرت عثمان سے کیا ہوا۔ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے، 18 ذی الحجہ کو جو مہینہ بھی گزرا ہے، کہتا ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شام کے لوگوں نے ایک جماعت بنائی، حضرت عثمان پہ حملہ کرنے والوں کو تم نے قتل کرنا ہے۔ شام کے بندے تلاش کرتے کرتے مجھے بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا، میری آنکھوں میں تلوار کی نوک ماری، دوسری آنکھ میں تلوار کی نوک چبھوئی ہے، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ شام کے لوگوں نے میرے ہاتھ کاٹ ڈالے، میرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے ہیں، اب ہاتھوں کے ساتھ کھانے پینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی بندہ ترس کر کے مجھے کھلا دے تو اور بات ہے، خود میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھا سکتا کہ ہاتھ نہیں ہے، قضائے حاجت کرنی ہو تو میں اپنے آپ کو پاک کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، سارا جسم گندگی اور بدبو سے بھرا ہوا ہے۔ ہائے ہائے حضرت عثمان کی تو بد دعائیں سچی ہو گئی، آماک اللہ، اللہ تجھے اندھا کر دے، ازلک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کر دے، اندھا بھی ہو چکا ہوں، ذلیل بھی ہو چکا ہوں، کوئی بندہ ترس کھا کر سائے میں مجھے ڈال دے تو ڈال دے، اپنے قدموں سے سائے میں جانے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بندہ کوئی چیز مجھے پلا دے، خود ہاتھوں سے پینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی بندہ ترس کھا کر میرے اوپر رحم کر دے، ورنہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ نے اندھا بھی مجھے کر دیا، اللہ نے ذلیل بھی کر دیا، اب 2 بد دعائیں حضرت عثمان کی پوری ہو گئی، تیسری بد دعا ادخلک النار، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے، اب اس بد دعا کی انتظار ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا۔ 10ویں محرم آئے تو تمہیں حضرت حسین کی مظلومیت یاد ہے؟ 18 ذی الحجہ پیچھے گزر چکی ہے، حضرت عثمان کی مظلومیت یاد نہیں؟ اور آیت محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ احباب خیال، قرآن پاک کے 22 مقام ایسے ہیں کہ حضرت عمر فرش پہ بولا، اللہ کریم عرش سے بولا۔ 1-2 مقام کا اشارہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے، اب 22 مقام تو میں سنا نہیں سکتا، مولانا صدیق صاحب کی منت کی تھی مجھے جلدی وقت دے دو، میں لمبا بیان کر سکوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اب مہمان تو مجبور ہوتا ہے، مرضی مہمان کی نہیں چلتی، ایک جملہ کہتا ہوں وارہ کے بھائیو غور کرو،
دنیا میں مرضی مہمان کی نہیں چلتی، مرضی میزبان کی چلتی ہے۔ اللہ جنت میں قانون تبدیل کر دے گا، فرمائے گا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، میں اللہ میزبان ہوں، جنت والوں تم میرے مہمان ہو، تم مہمانوں کی مرضی آگے چلے گی، میں اللہ میزبان کی مرضی پیچھے چلے گی۔ یہ قانون جنت میں تبدیل ہونا ہے، دنیا میں تو مہمان کی مرضی چلتی نہیں۔ اب آپ خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ چکی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں نے آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھتی ہوئی نہیں دیکھی ہے، جو اللہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اگر بی بی عائشہ غلط ہوتی اللہ عائشہ کو کیسے قریب آنے دیتا؟ اچھا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، اگر آپ کے دل پر بوجھ زیادہ ہے، عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اور شادی کر لیجئے، بی بی عائشہ کو طلاق دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے پوچھا، فاروق اعظم آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری ہیں، آنسوں کی برسات ہے، کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بتائیے کہ بی بی عائشہ کو بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک اٹھائی ہے، یہ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، بی بی عائشہ کو میرے گھر میں لانے والا تو اللہ پاک ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نیام سے باہر نکال لی ہے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب، اگر آپ کے گھر میں بی بی عائشہ کو بیوی بنا کر اللہ لایا ہے تو میں عمر کا فیصلہ یہ ہے اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ میرے سامنے سورۃ النور کھلی ہوئی ہے، 18واں پارہ اور آیت نمبر 16 میرے سامنے ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سبحانک، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ مولانا صدیق صاحب عجیب بات، یہ تو میں دورہ تفسیر میں سمجھایا کرتا ہوں، آپ کے سندھ کے کئی ساتھی بھی میرے پاس دورہ تفسیر میں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا اشارہ کروں، اگر میرے دوست میری اردو سمجھ رہے ہیں تو دھیان سے میری بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کس کی صفائی پوچھ رہے تھے؟ بی بی ہاں، محبت سے ماشاءاللہ، کس کی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی صفائی پوچھ رہے ہیں اور حضرت عمر اللہ کی صفائی دے رہا ہے۔ سبحانک، اللہ عیبوں سے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی عائشہ کا انتخاب کرنے والا اللہ ہے۔ اگر بی بی عائشہ غلط عورت ہوتی اللہ کا انتخاب غلط بنتا، اب غلط عورت کا انتخاب کرنا عیب ہے۔ اگر بی بی عائشہ صدیقہ کو بے عیب مانتے ہو تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سبحانک، اگر اللہ عیبوں سے پاک ہے تو ماننا پڑے گا بی بی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے، بی بی عائشہ صدیقہ بھی بے عیب ہے۔ اگر بی بی عائشہ غلط کردار والی ہوتی آپ کے لیے اللہ منتخب کرتا تو عیب بنتا ہے۔ اگر اللہ کو عیبوں سے پاک مانتے ہو تو بی بی عائشہ کو بھی بے عیب ماننا پڑے گا۔